السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویورز، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے اور وہ باتیں ہو رہی تھیں حضرت علی کی. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کی 3 خصوصیات اور 3 خوبیاں ایسی ہیں جن میں سے اگر ایک بھی مجھے حاصل ہو جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوگی. جو سرخ اونٹ اس وقت بہت زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے. تو لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا کہ ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن میں سے اگر ایک بھی آپ کو مل جائے تو آپ بہت خوش ہوں گے. تو ویورز، انہوں نے کہا کہ ایک تو فاطمہ بنت رسول سے حضرت علی کا نکاح ہونا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان کی، یا یہ سب سے بڑی خصوصیت. دوسری یہ کہ مسجد میں سکونت اختیار کرنا ان کے لیے حلال قرار دیا گیا تھا. ویورز، مسجد میں سکونت کا واقعہ میں آپ کو بیان کروں گی، لیکن ابھی اس ویڈیو میں نہیں، کسی اور ویڈیو میں، ٹھیک ہے؟ ابھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ 3 خصوصیات کے بارے میں. تو دوسری خصوصیت یہ تھی کہ مسجد میں سکونت اختیار کرنا، جو کہ حضرت عمر کے لیے حلال نہیں تھا اور حضرت علی کے لیے نبی پاک نے حلال قرار دیا تھا. اور تیسری بات کہ خیبر کے دن ان کو جھنڈا پکڑانا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ان میں سے مجھے ایک بھی خصوصیت مل جائے تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوگی. ویورز، حضرت علی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں بھی قیام کیا کرتے تھے. اور انہوں نے بچپن سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کی. اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ انہوں نے بچپن سے ہی اسلام قبول کر لیا تھا. جب وہ 9 سال کے تھے تو اس وقت سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لے لی تھی. ویورز، حضرت علی بہت نیک فطرت کے مالک تھے. چونکہ بچپن میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو نہ انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا کی، نہ کبھی انہوں نے نذرانے پیش کیے، نہ کبھی حجر کو چھوا، نہ کبھی شجر کا طواف کیا. بس یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ قریش کا عام رواج تھا، یہ وہاں کا مذہب تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کے قریب بھی نہیں گئے. ویورز، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کی اپنے بیٹے حضرت علی پر نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ پوشیدہ طور پر، یعنی کہ چھپ کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. تو ویورز، یہ پہلا موقع تھا جب حضرت ابو طالب نے دیکھا تھا ایسے ان کو نماز پڑھتے ہوئے، اور تبھی انہوں نے جان لیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہو چکا ہے اور قریش کے معبودوں سے اب اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو جب انہوں نے نماز پوری کر لی اور اپنے بابا کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بابا جان، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا ہے، دل سے تسلیم کر لیا ہے. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا کہ یاد رکھنا کہ یہ شخص ہمیشہ تمہارے لیے خیر و بھلائی کی ہی تائید کرے گا، خیر و بھلائی کی ہی بات کرے گا تمہارے لیے، چنانچہ اسی کی بات سننا. تو ویورز، حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی دل سے تسلیم کرتے تھے اس بات کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں. وہ مانتے تھے اس چیز کو کہ ان کا دین سچا ہے، ان کا رب سچا ہے اور ان کا لایا ہوا اسلام سچا ہے، ان کی باتیں سچی ہیں. لیکن ویورز، وہ یہ بات سب کے سامنے تسلیم نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اسلام لا سکتے تھے. ویورز، وہ ڈرتے تھے اپنے خاندان سے، وہ ڈرتے تھے لوگوں کی باتوں سے. وہ کہتے تھے کہ میں اپنے خاندان سے کٹ جاؤں گا، لوگ مجھے باتیں سنائیں گے یا میرے دشمن ہو جائیں گے. تو ویورز، اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نہیں روکا. ویورز، ان تمام پوائنٹس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ حق کو دل سے تسلیم کرتے ہو تو اس کو اعلانیہ طور پر بھی تسلیم کریں. ویورز، حضرت علی نے نہ صرف حق کو دل سے تسلیم کیا بلکہ اس کو اعلانیہ طور پر بھی قبول کیا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک ایسے بندوں کا ذکر تا قیامت بلند رکھتا ہے.
ویورز اگر ویڈیو اچھے لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.